الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على عمل إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أو كما قال عليه السلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی گزارشات میں محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ان وصیتوں کا ذکر ہو رہا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو فرمائی. وصیتوں کا سلسلہ خود اللہ تبارک و تعالی نے جاری فرمایا اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات بھی اپنی امتوں کو، اپنی اولاد کو وصیتیں کرتے رہے، یعنی تاکیدی احکام دیتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصایا یعنی آپ کی وصیتیں بہت ساری ہیں. انشاءاللہ کبھی ان کا ذکر کریں گے، لیکن آج وہیں سے اپنی بات شروع کرتے ہیں جہاں گزشتہ خطبے میں سلسلہ گفتگو کا منقطع ہوا تھا. یہ 11ویں وصیت اور نصیحت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو فرمائی اور فرمایا: یا بنیا، اے میرے بیٹے، اذا خرجت من اہلک، جب تو اپنے گھر سے باہر نکلے، گھر والوں سے الگ ہو، بازار میں جا رہا ہے، دکان پر جا رہا ہے، یا دفتر میں جا رہا ہے، یا مسجد میں آ رہا ہے، فلا یقعن بصرک علی احد من اہل القبلۃ الا سلمت علیہ. تو راستے میں مسلمانوں میں سے جو بھی تجھے نظر آئے اس سے السلام علیکم کہو. راستے میں جو بھی تمہیں ملے، چونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، آبادی مسلمانوں کی ہے، لہذا یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ پہلے اس سے پوچھیں کہ تم مسلمان ہو یا نہیں، پھر اس کو سلام کریں، بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے چلے جائیں. چھوٹا ہو یا بڑا ہو، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے: سلام میں پہل کرنے والا بریء من الکبر، غرور سے بری ہے.
اس میں تکبر نہیں ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ صحابہ کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ ہم سلام کرنے میں پہل کریں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ پہل کر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا بڑوں کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھوں کو سلام کرے، سواری پر سوار پیدل چلنے والوں کو سلام کرے۔ سلام ایک بہت عمدہ دعا ہے، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ۔ اللہ نے سلام کے بارے میں دو الفاظ فرمائے، ایک یہ مبارک ہے اور دوسرے انتہائی پاکیزہ، کیونکہ جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے خزانے میں جتنی سلامتیاں ہیں وہ تمہیں نصیب ہوں۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ السلام اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے صفاتی نام ذکر فرمائے ہیں وہاں السلام المؤمن، سلام اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور اعلیٰ عربی میں کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو السلام علیکم کے معنی ہوئے کہ اللہ وہ ہستی جو سلام ہے وہ تمہارا نگہبان۔ آپ بتائیے اس سے زیادہ عمدہ دعا کسی کے لیے کیا ہو سکتی؟ تو فرمایا جب بھی گھر سے اپنے گھر والوں سے الگ ہو کے گھر سے نکلو تو جو بھی تمہیں ملے سلمت علیہ، اس کو سلام کرتے چلے جاؤ۔ ترجع وقد زید فی حسناتک، جب واپس آؤ گے تو ڈھیروں نیکیاں تمہارے خزانے میں جمع ہو چکی ہیں۔ چونکہ ایک مرتبہ جس نے السلام علیکم کہا اس کو 10 نیکیاں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو 30 نیکیاں سلام کرنے والے کو اللہ عطا فرما رہے ہیں، اور جو دعا اس کو دے رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ اور زیادہ مبارک ہے۔ اور سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، جواب دینا واجب ہے، کیونکہ جس نے آپ کو سلام کیا ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا، قرآن کریم کے الفاظ ہیں اور امر کے صیغے کے ساتھ ہیں کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو جواب عمدگی کے ساتھ دو، یعنی پہلے کلمے سے عمدہ کلمے کے ساتھ۔ مثلا اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو ہم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو ہم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ فحیوا باحسن منہا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، اور امر کے صیغے کے ساتھ۔ چونکہ امر کے صیغے کے ساتھ فرما رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ جواب دینا واجب ہے، اس کا ہم اہتمام نہیں کرتے، اس سے بہرحال گریز کرنا چاہیے جواب نہ دینے سے، جواب دینا ہے۔ فرمایا ترجع وقد زید فی حسناتک، جب تو گھر لوٹے گا تو ڈھیروں نیکیاں تیرے خزانے میں ایسا کرنے سے جمع ہو چکی ہوں۔ پھر فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ بہت غور طلب بات ہے، جو میں ویسے تو ہر بات اللہ کے حبیب کی غور طلب ہے اور اس پر دھیان دینا ضروری ہے، لیکن بعض باتیں انتہائی اہم ہوتی ہیں۔ فرمایا اذا قدرت ان تمسی وتصبح لیس فی قلبک غش لاحد فافعل، سبحان اللہ۔ ابھی میں نے جو خطبے کے آغاز میں جو حدیث مبارکہ آپ کو سنائی ہے اس میں اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم صاحبان ایمان نہ ہو،
کیونکہ ایمان اعمال کی قبولیت کی اولین شرط ہے۔ ایمان کے بغیر اعمال زیرو ہیں، بالکل بے حیثیت اور بے قدرے ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کو اس قابل نہیں سمجھیں گے کہ ان کا وزن کیا جائے، چونکہ ان اعمال میں ایمان نہیں۔ ایک سے زائد جگہ یہ بات بیان ہوئی، میں اس طرف نہیں جا رہا۔ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا پاؤ گے جب تک کہ تم صاحبان ایمان نہ ہو۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم ایماندار نہیں کہلا سکتے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ایمان کے رشتے سے کہ یہ میرا مومن بھائی ہے، اس کے ساتھ میں احترام کا جو رشتہ برقرار رکھے ہوئے ہوں، اس لیے کہ یہ بھی سید کائنات کا امتی ہے اور میں بھی سید کائنات کا امتی۔ انما المؤمنون اخوۃ، اس رشتے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، بے لوث محبت، بے غرض محبت، اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں این المتحابون فیّ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں۔ این المتزاورون فیّ، میری خاطر ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جانے والے کہاں ہیں۔ این المتبازلون فیّ، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے کہاں ہیں۔ میری خاطر ایک دوسرے کے لیے فکر مند ہونے والے کہاں ہیں۔ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا، جس دن میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو نفرتوں کو مٹائیں، بغض، حسد اور کینہ، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور محبت وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اس وقت تک تم صاحبان ایمان نہیں کہلا سکتے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے نہ ہو۔ یہ پاکیزہ محبت جو ایمان کی بنیاد پر، ایمانی رشتے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی۔ افلا ادلکم علی عمل، کیا میں تمہیں کوئی ایسا کام نہ بتاؤں، اذا فعلتم، اگر تم اس کو کرنا شروع کر دو گے تو تحاببتم، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ بتا دیجئے افلا ادلکم علی عمل اذا فعلتموه تحاببتم، تو جواب میں فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے، اللہ اکبر، جس سے آپ ناراض ہیں اگر آپ سلام کرنے میں پہل کر رہے ہیں تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا درجہ بہت بلند ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائے یا بنی، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تمسی وتصبح لیس فی قلبک غش فافعل، اے میرے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے تو تم اس حال میں صبح اور شام کرو، ذرا الفاظ پر غور کیجئے، تم اس حال میں صبح اور شام کرو کہ تمہارے سینے میں کسی کے لیے کینہ، بغض اور حسد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ لیس فی قلبک غش لأحد، کسی کے لیے تیرے سینے میں کینہ سمجھتے ہیں نا جی، جنہوں اسی پنجابی کہتے ہیں کہ ایک واری میری داڑھ تھلے آئے صحیح پھر میں چتھ کے نہ رکھ دیا تو پھر کر دیں، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ حسد، کینہ اور بغض تیرے دل میں نہ ہو، اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح و شام ایسی کر، اس حال میں کر کہ تیرے سینے میں، تیرے دل میں کسی کے لیے بھی حسد،
بغض اور کینہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حسد یہ شیطان کی سنت ہے، یہ شیطان کی روایت ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان سے حسد کرنے والا ہے، اور حاسد اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض ہے کہ تو نے اس کو کیوں دے دیا ہے۔ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کی تقسیم پر ناراض نہ ہو، جس کو جو ملا ہے بس اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے، اور اللہ سے اپنے لیے مانگتے رہیے۔ اور اللہ سے اپنے لیے کسی کو دیکھ کر مانگنے کی بھی اجازت صرف 2 صورتوں میں ہے، بس صرف 2 صورتوں میں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، یعنی غبطہ 2 صورتوں میں جائز ہے بس۔ ایک یہ کہ کسی کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر لگا ہوا ہے، رات دن اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، اس جیسا ہونے کی تمنا اللہ سے کرنا یا آرزو کرنا یا اللہ سے دعا کرنا یہ جائز ہے۔ اور دوسرے فرمایا اللہ نے کسی کو علم دیا اور وہ اس علم کو پھیلا رہا ہے اور لوگ اس کے علم کی روشنی میں راستے سیدھے کر رہے ہیں، رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، تو اس جیسا بننے کی خواہش اور اللہ سے دعا کرنا یہ جائز ہے۔ باقی کسی کے لیے غبطہ بھی جائز نہیں۔ اللہ اکبر، تو دور کی بات ہے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، 13ویں بات بھی بہت توجہ طلب ہے۔ ثم قال لی یا انس، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا اور مجھ سے فرمایا کہ انس اذا خرجت من اہلک، جب تو اپنے گھر والوں سے نکلے، جیسے ہم سب گھر والوں سے نکل کر یہاں مسجد میں الحمدللہ آئے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، دکان پر جاتے ہیں، فیکٹری، کارخانے، دفتر میں کہیں بھی جائے، فلا یقعن بصرک علی احد من اہل القبلۃ الا ظننت ان له الفضل علیک فافعل۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب تم گھر سے باہر جاؤ تو جس مسلمان پر بھی تمہاری نگاہ پڑے اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ تم سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، یہ تم سے افضل ہے۔ معلوم نہیں اعمال کے حوالے سے یہ کتنا اللہ کے قریب ہے۔ بعض دفعہ گودڑیوں میں لال چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی کے لباس پر مت جاؤ، کسی کی ظاہری صورت پر اور ظاہری رویے پر مت جاؤ۔ اگر اس کے اندر ایمان ہے، ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اگر اس کے اندر ایمان ہے تو پھر یقیناً یہ یقین کر لو کہ وہ تم سے افضل ہے۔ اگر ایسا کر سکو تو ضرور کرو۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو ہماری زبانوں پر آ جاتا ہے، او فلاں اچھا ٹکے دا آدمی ہے، ٹکے دا آدمی ہے، میں انہوں ٹکے برابر بھی نہیں سمجھدا، او فلانے دا پتر دادے پر پہنچ جاتے ہیں، دادے پر، میں انہوں پتہ ہے کہ میں امیر ہویا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب کسی کو دیکھو، تیری نگاہ کسی مسلمان پر پڑے تو تو یہ گمان کر کے یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو تجھ سے افضل بنایا ہے، بس بات ختم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں خارش زدہ کتے سے بھی نفرت نہیں کرتا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا دے۔ اندازہ کیجیے، بحسب المرء من الشر، یہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، کسی کے شریر ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھ رہا ہو۔
بھائی وہ کہتے ہیں نا بچے کہ جی کوڑے والا آیا ہے، کوڑے والے تو ہم ہیں، وہ تو اس کی مہربانی ہے کوڑا اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ اگر کوڑا اٹھانے والے ایک ہفتہ نہ آئیں گلیوں میں تو شہر کی کیا کیفیت ہو جائے گی۔ وہ تو ہمارے محسن ہیں، یہ کمی نہیں ہے، یہ معین ہے، معین جس کو ہم کمین کہتے ہیں وہ معین ہے، مددگار، ایک ایک عمل میں مددگار ہے۔ وہ بال کاٹنے والا ہو، وہ جوتا سینے والا ہو، یہ سب معین ہے، مددگار۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، کسی کو گھٹیا مت سمجھے۔ بس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کو دیکھ کر فوراً کہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بچایا ہے اس تکلیف سے جس کے ذریعے سے اللہ تمہیں آزما رہے، تمہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے، اللہ نے مجھے اس تکلیف سے بچایا ہے۔ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، یہ دعا اللہ کے حبیب نے سکھائی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اس فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اندازے کیجئے اس جملے کا کتنا زور ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اوے اپنے آپ کو بہت نیک ظاہر نہ کرتے رہا کرو، اللہ کو خوب پتہ ہے کون کتنا نیک ہے۔ میں کوئی اگر مہینہ دو مہینے لگاتار نماز پڑھ لوں تو میں باقیوں کو مسلمان ہی نہ سمجھوں، اور میں کہوں کہ جناب میں تو اللہ کا بڑا قریبی اور یہ تو اللہ سے بڑے دور ہیں۔ بھائی دور اور قریب یہ میرا اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ تیسری بات، چودھویں بات، ثم قال لی یا بنی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے فرمایا یا بنی، میرے بیٹے، ان ذالک من سنتی، یہ جو باتیں میں نے تم سے کی ہیں 13 کے قریب باتیں جو چند آپ پچھلے خطبے میں سن چکے ہیں، چند آپ آج ذکر کی ہیں، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری ادا ہے۔ جس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر مٹنے کے لیے ہم سب تیار ہیں، وہ صرف یہی نہیں ہے کہ کدو کھا لیا جائے کدو شریف کہہ کر کہ جی سرکار کی سنت چونکہ کدو ہے لہذا ہم تو کدو کھاتے ہیں۔ بھئی بندہ خدا، کدو کھانا بھی سرکار کی سنت ہے، لیکن یہ رویے اختیار کرنا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے، اور خود فرما رہے ہیں فَمَنْ أَحْيَا سنتی فقط احبنی، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر جو میرا منکر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک دوسرے کو تانا دیتے ہو کہ تو منکر ہے تو فلانا منکر ہے، فلانا منکر ہے، اور خدا تمہیں ہدایت دے، اللہ کے حبیب پیمانہ بتا رہے ہیں الا من ابا، مگر جو انکار کرنے والا ہے وہ نہیں جائے گا۔ یا رسول اللہ اتنی بڑی بات فرمایا، آپ فرما دیجئے۔ قیل من یابا یا رسول اللہ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون ہے جو انکار کرنے والا ہے؟ فرمایا من احبنی، جس نے میری من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن عصانی فقط ابا، اور جو میری نافرمانی پر اتر آیا ہے وہ ہے میرا منکر۔ جو باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے، تعلیمات نبویہ کا مذاق اڑاتا ہے، ان کو پرانے زمانے کی باتیں کہتا ہے، وہ ہے اصل میں انکار کرنے والا۔ تو یہاں فرمایا ومن احیا سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔
ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ثم قال لی یا بنی، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے، ان حفظت وصیتی، اگر تو نے میری اس وصیت کو یاد رکھا، فلا یکون شیء احب الیک من الموت، تو پھر تمہاری زندگی بھی آسانی سے گزرے گی، اور موت کا خوف بھی اللہ تیرے دل سے نکال دیں گے، موت بھی تیرے لیے آسان ہو جائے گی، کیونکہ موت کے بعد کے حالات سے زیادہ گھبراہٹ نہیں ہوگی، لہذا تیرے لیے زندگی بھی آسان اور موت بھی آسان۔ یقین کیجئے جس کے دل میں بغض نہیں، کینہ نہیں، وہ اس آگ سے بچا ہوا ہے جو اندر ہی اندر حسد کرنے والے کے سینے میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ آگ جس کے ساتھ حسد کر رہے ہیں شاید اس کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن وہ اپنی جلائی ہوئی آگ میں خود جل رہا ہے، بے سکونی اور ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار اس حرکت کی وجہ سے خود ہو رہا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہمیشہ اپنی امتوں کے خیر خواہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی ایک وصیت کا ذکر فرمایا، ایک اللہ نے ذکر فرمایا، ایک اللہ کے حبیب نے ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی شکایت کرتے ہوئے کہا، فَقُلْتُ، میں نے ان سے کہا ہے، ہمیشہ کہا ہے، استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو، استغفار کرتے رہا کرو، مغفرت طلب کرتے رہا کرو، انہ کان غفارا، وہ بخشنے والا نہیں ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اے میرے بندے، آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، اس خلا کو تو گناہوں سے بھر کر لے آئے، اور پھر آ کر میری چوکھٹ پہ صرف اتنا سچے دل سے کہہ دے میرے اللہ تو معاف کر دے، میں سارے معاف کر دوں، فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حدیث کے الفاظ میں سنا رہا ہوں، حدیث قدسی، انہ کان غفارا، وہ بہت زیادہ غفار مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ کیا ہوگا اگر تم استغفار کرو گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں بر وقت بھرپور برسیں گی۔ ایک بات، بارشیں بر وقت بھرپور برسیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مالوں میں ترقی ہوگی، تمہاری اولاد میں صحت مندی ہوگی، ترقی ہوگی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے باغات ہرے بھرے رہیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے اس استغفار کی برکت سے نہریں نکال دیں گے، راستے بنا دیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، آپ سب ان کا نام سنتے ہیں۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت قحط سالی ہے، میں بہت پریشان ہوں، کھیتوں سے غلہ حاصل ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا بیٹا کثرت سے استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفر اللہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ جی مجھے معاف کر دیجئے، اللہ جی مجھے معاف کر دیجئے، اللہ جی مجھے معاف، یہ جملہ استغفار۔ پھر ایک آدمی آیا کہنے لگا حضرت مجھے فقر اور فاقے کی بڑی شکایت ہے، غربت ہے، حالات بہت خراب ہیں، میرے لیے بڑے مسائل ہیں، آپ بتائیے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار کرو، استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ پھر ایک آدمی آیا کہنے لگا حضرت میرا باغ تھا بڑا سرسبز و شاداب اور وہ خشک ہو گیا ہے اور میں باغ کے پھل سے محروم ہو گیا ہوں، آپ کو میرے لیے کچھ بتائیے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔
ایک صاحب آئے کہنے لگے میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، شادی ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے کہا، خادم نے، کہ حضرت آپ کے پاس جو بھی آتا ہے، جس نے کہا قید سالی ہے اس کو بھی استغفار پر لگا دیا، جس نے کہا بچے نہیں ہیں اس کو بھی استغفار پر لگا دیا، جس نے کہا باغ خشک ہو گیا اس کو بھی استغفار پر لگا دیا، اور جس نے کہا کہ جناب فقر و فاقہ ہے اس کو بھی استغفار پر لگا دیا۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا میں نے نہیں کہا ہے، اللہ نے کہا ہے۔ بھائی میں نے نہیں کہا، میرے اللہ نے کہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ جب تم استغفار کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں تم پر بر وقت خوب برسیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال ملیں گے، اولاد ملے گی۔ اب دیکھیے جس کے ہاں اولاد نہیں وہ بھی، اس کا بھی آ گیا، جس کو فاقہ نہیں ہے، فاقہ ہے اس کو بھی آ گیا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور باغات اور نہریں۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم کی آیت ہے، یہ کسی درویش کا واز نہیں ہے، کسی خطیب کی تقریر نہیں ہے۔ کس نے فرمایا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بات۔ ایک اور بات جو میں چاہوں گا، ویسے تو ہر بات پلے باندھنے کے لائق ہے، یقینی بات ہے، لیکن یہ بات جو اب میں عرض کر رہا ہوں اس کو ضرور ساتھ لے کے جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بدو آیا اور تھا بڑا آکڑ خان، مشائخ کی طرح سبز رنگ کا بڑا بھاری قسم کا جبہ پہنے ہوئے، چوغا پہنے ہوئے، اور یہاں پر ریشمی کف لگے ہوئے ہیں، ریشم کے بٹن لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لباس سے بندہ ولی نہیں ہوتا، اور نہ ہی ننگا رہنے سے ولی، چونکہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو جتنا جس کے کپڑے کم ہیں وہ بہت پہنچی سرکار ہے۔ نہ وہ پہنچی سرکار، نہ وہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے بڑے بڑے سرسبز بڑا چوغا پہنے ہوئے، ریشم کے کف اور ریشم کے بٹن، اور آ کر کہتا کیا ہے؟ ہماری طرف دیکھے، یہ جو تمہارا ہے صاحب، یہ ہر نیچ کو، قوم کے نیچ کو عزت دینے کے لیے آیا ہے اور ہر عزت دار کو ذلیل کرنے کے لیے آیا ہے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور غصے کے عالم میں کھڑے ہو گئے، اور چوغے کے گریبان سے اس کو پکڑ کر کہا، زور سے ذرا کھینچ کے کہا، لا ارى علیک ثیاب من لا یعقل، مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ جو تو نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ کسی عقل مند کے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ پھر ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو واپس وہاں جہاں سے اٹھے تھے وہاں تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنائی جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان نوحا علیہ السلام لما حضرته الوفات دعا ابنیہ، حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنے دو بیٹوں کو بلایا، جو صاحبان ایمان تھے ان کو بلایا، جو موجود تھے حاضر تھے، دو بیٹوں کو بلایا اور فرمایا، انی قاصر علیکما الوصیہ، میں تمہیں ایک خاص قسم کی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ وصیت کا چونکہ تذکرہ ہو رہا ہے تو میں نے کہا آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت بھی سنا دوں۔ وصیت، میں تمہیں ایک خاص قسم کی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ آمرکم باثنین آمرکما باثنین وانہاکما باثنین، دو باتوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور دو سے تمہیں روکتا ہوں۔
ہم انشاءاللہ حکم والی بات پر عمل کریں گے، اور جس سے روکا ہے اس سے رکیں گے۔ آمرکما باثنین وانہاکما باثنین وانہاکما عن اثنین۔ یا حضرت فرمایا انہاکما عن الشرک والکبر، دو باتوں سے میں تمہیں روکتا ہوں، منع کرتا ہوں، ایک شرک نہیں کرنا، دوسرے تکبر نہیں کرنا۔ الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میری نچلی چادر ہے۔ جو ان چادروں کو اللہ، یہ حدیث قدسی ہے، جو ان چادروں کو مجھ سے میری بجائے اپنی اوپر اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کھائے ہوئے بھس کی طرح اسے کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے مغروروں کا کیا انجام ہوا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دیکھو میں تمہیں روک رہا ہوں، شرک نہیں کرنا۔ شرک اللہ کی غیرت پر ڈاکہ ہے۔ ہم عارضی تعلق میں جو میاں بیوی کا ہے، زن و شوئی تعلق ہے، اس میں غیر کی شرکت کو برداشت نہیں کرتے، اور جو کرتا ہے وہ دیوس کہلاتا ہے۔ اللہ کا تو بندے کے ساتھ تعلق ابدی ہے، دائمی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اور بندے اور خالق کا اور مالک اور مملوک کا تعلق تو بہت نرالا اور بہت بلند ہے۔ اس میں غیر کی شرکت اللہ برداشت نہیں کرتے۔ دوسرا تکبر، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، شیخی خورے کو اور متکبر کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں بار بار اس کی مذمت آئی ہے، میں ساری آیات نہیں پڑھتا۔ وآمرکما، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں، بلا الہ الا اللہ، کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو۔ کیا پڑھتے رہا کرو؟ لا الہ الا اللہ۔ آگے ذرا الفاظ پر حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا لو وضعت فی کفۃ المیزان ووضعت لا الہ الا اللہ فی الکفۃ الاخری کانت ارجح۔ اگر ایک پلڑے میں زمین و آسمان رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں اخلاص کے ساتھ کہا ہوا لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، دوسرا اٹھ جائے گا، اتنا وزن۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا حَلَقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِمَا لَفَسَمَتْهَا أَوْ لَقَسَمَتْهَا۔ اگر آسمان اور زمین ایک کڑا ہو اور اس پر لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو اس کے وزن سے وہ ٹوٹ جائے گا، یہ اس آسمان و زمین کو توڑ دے گا، پھاڑ دے گا، اتنا وزن اللہ نے اس کلمے میں رکھا ہے۔ تو کیا کہنا ہے؟ لا الہ۔ دوسرے وآمرکما، یہ بات، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اپنے بیٹوں سے فرما رہے ہیں، بسبحان اللہ وبحمدہ، کہ تم نے کیا کہنا ہے؟ کہہ دو یار، سبحان اللہ وبحمدہ کہنا ہے۔ فإنہا صلاۃ کل شیء، اللہ کی ہر مخلوق کی تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ۔ وبہا یرزق کل شیء، اور ہر چیز کو اس کلمے کی برکت سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ تو جو تنگ دست ہے وہ بھی سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور میں آپ سے عرض کروں، یہ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں، اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں، قرآن کریم میں ہیں یا حدیث میں مذکور ہیں،
ان تمام صفاتی کلمات کا مفہوم تیسرے کلمے میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تیسرے کلمے میں آ جاتا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کثرت سے پڑھا کرو سبحان اللہ وبحمدہ فإنہا صلاۃ کل شیء، ہر چیز کی تسبیح ہے یہ. وبہا یرزق کل شیء، اور ہر چیز کو رزق اس کے ذریعے سے عطا کیا جاتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد